अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स। सबसे पहले नए चैनल पर नए आने वाले लोगों से गुजारिश है, मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। मज़ीद नई कहानियाँ सुनने के लिए अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर दिया करें, मगर ज़रा तहज़ीब के साथ। मस्जिद में असर की अजान होते ही महल्ले के हर घर में एक थरथली सी मच जाती। जिस घर में बच्चे होते थे, माएँ फ़ौरन ही बच्चों के पीछे भागने लगती कि जल्दी जल्दी वज़ू करो और मस्जिद पहुँचो। इमाम मस्जिद जो असर के वक़्त बच्चों को सपारा पढ़ाते थे, हाफिज़ नासर, जो कि बच्चों की माँ समेत सबको पता था कि हाफिज़ साहब सपारे से ना तो छुट्टी देते हैं और ना देर से आने वाले को माफ़ करते हैं। बस यही वजह थी कि असर की अजान होते साथ बच्चे मस्जिद की तरफ भागते थे कि हम में से कहीं हमसे देर ना हो जाए और सज़ा की लाइन में खड़ा होना पड़े। हाफिज़ नासर की उम्र तकरीबन 25 से 26 साल होगी। एक एक लफ्ज़ वो ज़ेर ज़बर पेश के साथ पढ़ाते थे। मल्ले का हर नमाजी उनकी नहायत इज़्ज़त करता था। हाफिज़ साहब बच्चों को घर में भी पढ़ाने जाते थे। हाफिज़ साहब के अखलाक के चर्चे भी साथ वाले गांव में भी बहुत थे। एक दिन हमारे मोहल्ले में शहर से एक ख़ानदान आकर आबाद हुआ, जिनके छोटे बच्चे भी थे जो सपारा पढ़ने की उम्र के थे। फरीद जो अपने बच्चों के साथ ही मोहल्ले में शिफ्ट हुआ, उसके 4 बच्चे थे, एक बेटी और 3 बेटे। बेटी की उम्र तकरीबन 20-21 साल होगी, बाकी 3 बच्चे छोटे थे। फरीद को भी फ़िक्र हुई कि हफ्ता हो गया शिफ्ट हुए, बच्चों के लिए कारी साहब का बंदोबस्त किया जाए। अड़ोस पड़ोस से पता चला कि हाफिज़ साहब बहुत अच्छा पढ़ाते हैं और वो घर में जाकर भी पढ़ाते हैं। फरीद ने हाफिज़ नासर से बात की तो हाफिज़ नासर ने पढ़ाने की ज़िम्मेदारी कबूल कर ली और घर जाकर बच्चों को सपारा पढ़ाने लगा। अलीना जो फरीद की बेटी थी, वो कारी साहब के आने के फ़ौरन बाद पानी लेकर खुद आ जाती, फिर थोड़ी देर में चाय ले आती। हाफिज़ नासर जो बच्चों को सपारा पढ़ाने में मसरूफ़ होते, अलीना को कभी आँख उठा कर ना देखा। 3 महीने हो गए थे हाफिज़ साहब को फरीद के घर जाते हुए। मोहल्ले वाले नासर की गवाही देते थे कि इसकी नज़रें राह चलते हुए भी कभी किसी की तरफ नहीं उठती। अलीना की जैसे रूटीन में शामिल हो गया था कि वो चाय पानी के साथ अंदर जाकर बैठ जाती, पर कभी हाफिज़ नासर ने आँख उठा करनी उसे नहीं देखा। बस अब बहुत हो गया, आपको मेरी कदर करना होगी, नहीं तो मैं अपनी जान दे दूँगी। हाफिज़ नासर जो जब बच्चों की छुट्टी देकर निकलने लगे तो अलीना दरवाज़े में खड़ी होगी। हाफिज़ साहब हक्का बक्का अलीना का चेहरा देखने लगे कि अलीना क्या कह रही हो, मैंने तो कभी तुम्हें नज़र उठाकर भी नहीं देखा, तो फिर तुम ऐसे क्यों बोल रही हो। अलीना ने एक झटके से अपने लंबे से बाल पीछे किए और अदा दिखाते हुए नासर के थोड़ा करीब आ गई और बोली, आपको कभी महसूस नहीं हुआ कि मैं आपके लिए अंदर आकर बैठती हूँ और आपको देखती रहती हूँ। अलीना बला की खूबसूरत थी, पर नासर भी कोई कम नहीं था। नूरानी चेहरा और उस पर बच्चों जैसी मासूमियत जो अलीना को उनकी तरफ खींचे ले गई। हाफिज़ नासर अचानक पे दर पे हमले के लिए तैयार नहीं थे। उनकी धड़कनें इतनी तेज़ हो गईं कि पास खड़े शख्स को भी आवाज़ आए। हाफिज़ नासर पहलू बचाकर फ़ौरन वहाँ से निकल आए। पहली बार किसी लड़की ने उनसे बात की और वो भी इतनी बेबाकी के साथ। वो तो समझते थे कि अलीना अंदर आकर बैठती है कि कुरान सुने। हाफिज़ साहब घर पहुँचे तो समझ नहीं पा रहे थे कि इतनी खूबसूरत लड़की उनके लिए बेचैन रहती है। उस पर खुश हों या फरीद से माजरत कर लें कि बच्चों को मस्जिद भेज दिया करें, कहीं शैतान की चाल ना हो। हाफिज़ नासर को गुमराह करने की रात ये सोचते सोचते फजर का वक्त हो गया तो वो अजान देने के लिए उठ खड़े हुए। फजर की अजान और नमाज से फारग होने के बाद हाफिज़ नासर ने फ़ैसला किया कि आज फरीद साहब से माजरत कर लूँगा और कहूँगा कि बच्चों को मस्जिद भेज दिया करें। रही अलीना की बात तो उसको भी सख्ती से पेश आऊँगा तो मामला ख़त्म हो जाएगा। पर हाफिज़ साहब को कहाँ मालूम था कि उनका इम्तिहान तो शुरू हो चुका है। मगरिब की नमाज के बाद हाफिज़ नासर फरीद के घर गए तो दरवाज़ा अलीना ने खोला। नासर ने नज़रें झुकाकर फरीद साहब से मिलने का कहा तो अलीना बोली,
آپ نے ابا کو میری شکایت لگانی ہے؟ تو حافظ ناصر بولے، نہیں ایسی کوئی بات نہیں، میں بچوں کو پڑھاتا ہوں، آپ فرید صاحب کو بھیج دیں۔ یہ کہہ کر ناصر بچوں کو پڑھانے گیسٹ روم میں چلا گیا۔ تھوڑی دیر بعد علینا چائے کے ساتھ پھر حاضر تھی اور وہیں بیٹھ گئی۔ بچوں کو پڑھانے کے بعد حافظ ناصر نے فرید صاحب کا پوچھا تو علینا نے کہا، ابا گھر نہیں ہیں، آپ مجھے بتا دیں، میں ابا کو بتا دوں گی آپ کو جو کام بھی ہے۔ تو ناصر صاحب بولے، میں کل سے پڑھانے نہیں آؤں گا، بچوں کو عصر کے وقت مسجد بھیج دیجیے گا۔ یہ کہہ کر حافظ ناصر چل دیے تو علینا نے ان کا ہاتھ پکڑ لیا اور کہا، اگر آپ کل سے نہ آئے تو میں زہر کھا کر اپنی جان دے دوں گی اور میری موت کے ذمہ دار آپ ہوں گے۔ حافظ ناصر علینا کو سمجھانے لگے، دیکھیں محترمہ، یہ سب ٹھیک نہیں ہے، اسلام ہمیں اجازت نہیں دیتا ایسے کسی کام کی جو بے پردگی کا ہو۔ علینا نے دو ٹوک جواب دیا، اگر میری موت قبول ہے تو بے شک کل نہ آئیے گا۔ حافظ ناصر خود کو بے بس محسوس کرنے لگے کہ نہ چاہتے ہوئے بھی علینا کی باتیں سننے کو دل کر رہا تھا۔ 10 منٹ رکے، علینا کا چہرہ دیکھتے رہے اور پھر چل دیے، اور پھر اگلے دن جو خود بخود ان کے قدم علینا کے گھر کی طرف اٹھ گئے۔ شاید حافظ ناصر بھی علینا کے سحر میں آ گئے تھے۔ حافظ ناصر نے دروازہ کھٹکایا تو علینا نے دروازہ کھولا۔ اب حافظ ناصر کو بھی علینا کے لیے اپنے دل میں کچھ محسوس ہونے لگا، اس کو دیکھنے کی بے چینی تھی۔ شاید دروازہ کھلتے ہی سامنے علینا کو پا کر حافظ ناصر مسکرا دیے اور علینا کے آنگن میں تو جیسے بہار آ گئی تھی۔ یہ سلسلہ یوں ہی چلتا رہا۔ اب تو علینا حافظ صاحب کے پہلو میں آ کر بیٹھ جاتی تھی۔ علینا کا باپ ایک سرکاری ملازم تھا جو صبح جاتا اور رات کو آتا تھا کام سے۔ ماں فوت ہو چکی تھی، ایک نانی تھی جو ساتھ رہتی تھی۔ بچوں کے قرآن پاک مکمل ہونے والے تھے کہ حافظ ناصر نے کہا، علینا، میں اپنے والدین سے بات کروں گا تمہارے رشتے کے لیے، تمہیں کوئی اعتراض تو نہیں؟ علینا نے کہا، آپ مجھ سے شادی کریں یا نہ کریں، میں خود کو آپ کے حوالے کر چکی، جیسے آپ کی مرضی۔ ادھر ناصر نے اپنے گھر والوں سے بات کی کہ علینا کا رشتہ لینے جائیں، تو ان کے گھر والوں نے کہا، ہم پہلے چھان بین کریں گے کہ یہ کون لوگ ہیں، کہاں سے آئے ہیں، تو ہی ہم جائیں گے۔ حافظ ناصر نے کہا، میں ان کو 1 سال سے جانتا ہوں، آپ رشتہ لینے جائیں، وہ بہت ہی شریف اور اچھے لوگ ہیں۔ ناصر کی بھاوج جو اپنی بہن کو بیاہ کر لانا چاہتی تھی، ناصر کے لیے وہ بگڑ گئی کہ ہم چھان بین کریں گے پھر ہی رشتہ لینے جائیں گے۔ ناصر چپ کر گیا، بولا، ٹھیک ہے، پر رشتہ آپ کو مانگنا پڑے گا۔ ناصر کا بھائی شہر گیا، یہاں فرید کام کرتا تھا۔ فرید کے کولیگ سے فرید کے شہر والے گھر کا پتہ لیا اور شام تک ساری معلومات لے کر گھر آ گیا۔ رات کو جب ناصر گھر آیا تو بھائی نے بلا لیا اور علینا کے پرانے گھر کا پتہ ناصر کے سامنے رکھ دیا اور کہا، علینا 3 سال پہلے گھر سے بھاگ گئی تھی، پھر کالج کے کسی لڑکے کے ساتھ، اور پھر 2 ماہ بعد واپس آئی تو ماں بننے والی تھی بغیر نکاح کے۔ علینا کی ماں باپ نے اسے بہت مارا۔ علینا نے کہا، ایک بار معاف کر دیں۔ ماں باپ تھے، پھر سینے سے لگا لیا اور علینا کا ابارشن کروا دیا۔ 6 مہینے تک علینا ٹھیک رہی، پھر محلے کے لڑکوں سے دوستی کر کے ان کے ساتھ گھومنے لگی۔ ماں اکلوتی بیٹی کی ایسی حرکتوں سے چارپائی سے جا لگی اور ایک دن اس دنیا سے ہی رخصت ہو گئی۔ علینا کا باپ شریف انسان ہے، اس کو بیٹی کی حرکتوں کا علم ہوا تو وہ اسے لے کر شہر والا گھر چھوڑ کر یہاں آ گیا۔ ناصر، ایسی بد کردار لڑکی کو ہم اپنے گھر کی بہو نہیں بنائیں گے۔ ناصر نے سب کچھ سنا اور بھائی کو دیکھتا رہا۔ پھر جو ناصر نے کہا، ناصر کے بھائی عامر کو اس کی باتوں پر یقین نہ آیا کہ یہ وہی ناصر ہے جس پر مجھے فخر تھا کہ وہ دنیا کے فرمانبردار بھائیوں میں سے ایک ہے، وہ ایسا کہہ رہا ہے۔ بھائی، آپ اور بھابھی چاہتے ہیں ہی نہیں کہ میرا رشتہ علینا سے ہو، اس لیے آپ نے علینا پر یہ سب الزام لگائے ہیں۔
آپ نے اس کی نہیں میری بےزتی کی ہے۔ ناصر عامر غصے میں لال ہوتے ہوئے ناصر کے منہ پر علینا کے پرانے گھر کا پتہ دے مارا اور کہا کہ خود جا کر پتہ کر لو، اور یہ میرا آخری فیصلہ ہے کہ تمہاری شادی علینا سے نہیں ہوگی۔ اس پر ناصر نے کہا، بھائی اگر آپ میری شادی علینا سے نہیں کروائیں گے تو میں اپنی جان دے دوں گا۔ عامر نے بھی کہا، جاؤ جا کر جان دے دو، ہم تمہاری شادی وہاں نہیں کریں گے۔ ناصر غصے میں گھر سے نکل گیا اور عامر نے سوچا غصے میں ایسی بات کی، میرا بھائی ایسا نہیں کرے گا، اس کو اچھے سے پتہ ہے خودکشی حرام ہے۔ ناصر مسجد کے ساتھ والی دکان پر گیا، وہاں سے چوہے مار پاؤڈر لیا اور پانی لیا، جو چوہے مار پاؤڈر پانی کے ساتھ سارا کھا لیا۔ دکاندار گاہکوں میں مصروف تھا، اس کو پتہ ہی نہ چلا کہ ناصر نے کیا کیا۔ وہ تو جب ناصر کے منہ سے خون کا فوارہ نکل پڑا تو پتہ چلا، فوراً ہاسپٹل لے گئے۔ بھاگے بھاگے پر بہت دیر ہو چکی تھی، ناصر نے راستے میں ہی دم توڑ دیا۔ انسان کا اصل امتحان تب شروع ہوتا ہے جب ہمارا دین ہمیں جس کام سے منع کرے اور ہمارا نفس اسی کام کے لیے ہمیں مجبور کرے۔ ادھر علینا اپنی فطرت سے مجبور حافظ ناصر کے مرنے کے بعد کوئی اور شکار ڈھونڈ لیا۔ کسی کا بیٹا، کسی کا معصوم بھائی علینا کے لیے مر گیا، پر علینا کو تو کوئی برائی کی لت تھی، اس کی شادی ہو بھی جاتی ناصر کے ساتھ وہ کہاں رکتی۔ پر حافظ ناصر جن کے دل میں قرآن تھا، وہ کیسے بہک گیا، کیسے خودکشی جیسا بڑا گناہ کر دیا۔ آخر کہاں حافظ ناصر سے غلطی ہوئی تھی کہ وہ اپنے اندر کے شیطان پر قابو نہ پا سکے اور آنن فانن سب کچھ تباہ کر دیا۔